اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعداء اللہ واعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین گرامی، آج کی گفتگو دوبارہ اسی خطبہ شعبانیہ سے متعلق ہے جو ماہ مبارک سے متعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری ہجری کے ماہ شعبان کے آخری ہفتے میں بیان فرمایا تھا۔ ہم اپنی گفتگو میں یہاں تک پہنچے ہیں کہ تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، کل ہم اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا محور تین جملے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اپنے بزرگوں کا احترام کرو اور اپنے چھوٹوں کے اوپر رحم کرو، اور جن سے خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے عزیزوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ تین جملے بظاہر بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ تین جملے بظاہر بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن در حقیقت اس میں معانی اور مطالب کا ایک سمندر ہے کہ جو انسانی سماج کو نقطۂ کمال پر لے جانے کے لیے کافی ہے۔ انسان در حقیقت سماجی زندگی ہی بسر کر سکتا ہے، تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا، اور سماج میں رہنے کے ساتھ ساتھ اسے اس بات کا لحاظ کرنا پڑتا ہے کہ سب ایک برابر نہیں ہیں، بلکہ کوئی ان میں چھوٹا ہے، کوئی ان میں بڑا ہے، کوئی باپ ہے تو کوئی بیٹا، کوئی ماں ہے تو کوئی بیٹی، کوئی بڑی بہن ہے تو کوئی چھوٹی بہن، کوئی بڑا بھائی ہے تو کوئی چھوٹا بھائی، کوئی عزیزوں میں بزرگ ہے اور یا کوئی خرد ہے، چھوٹا ہے۔ یہ سارے کے سارے رشتے ہیں۔ ان رشتوں کے بغیر زندگی کا تصور بالکل مبہم ہو کر کے رہ جاتا ہے، اور ان تمام رشتوں اور رشتہ داروں میں اسلام نے جس بات کی کوشش کی ہے وہ یہ کوشش کی ہے کہ یہ رشتے صرف نام کے نہ رہیں، بلکہ ان رشتوں میں بھی دین کی وہ حیات پائی جانی چاہیے، اور روحانیت اور معنویت کی وہ زندگی پائی جانی چاہیے کہ جس کے ذریعے پروردگار عالم کو خوش کیا جا سکے۔ یہ سارے رشتے اور ناطے بنانے والا کون ہے؟ ہمارے باپ کو باپ کس نے بنایا؟ خدا نے۔ ماں کو ماں کس نے بنایا؟ خدا نے۔ بھائی کو بھائی کس نے بنایا؟ خدا نے۔ بہن کو بہن کس نے بنایا؟ خدا نے۔ یہ رشتے روابط جو ہیں یہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ زوجہ کا رشتہ بھی جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، شوہر کا رشتہ بھی جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اولاد کا رشتہ بھی جو ہے وہ خدا کی جانب سے ہے، عزیز و اقارب کے رشتے بھی خدا کی جانب سے معین کیے گئے ہیں۔
اور یہ سارے رشتے جو ہیں یہ ہمیں ایک سیکھ دیتے ہیں، ایک تعلیم دیتے ہیں، اور وہ تعلیم کیا دیتے ہیں کہ ان رشتوں کے بغیر تم اچھی زندگی بسر ہی نہیں کر سکتے، لہٰذا ان رشتوں کا احترام تمہارے لیے لازمی اور ضروری ہے، اور جب رشتوں کا احترام تمہارے لیے لازمی اور ضروری ہے تو ان رشتوں میں جو چھوٹا ہوگا اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، جو بڑا ہوگا اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اس کی طرف توجہ ہمیں اور آپ کو ضرور کرنی ہے۔ پیغمبر روزے جیسی عبادت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، پیغمبر روزے جیسی عبادت کے بارے میں یہ خطبہ بیان کر رہے ہیں۔ کیا ضرورت تھی کہ اس میں یہ بات کہی جاتی کہ وقروا کبارکم وارحموا صغارکم وصلوا ارحامکم۔ اس کا ہمارے ذہن میں اور ہمارے معاشرے میں بظاہر کوئی دینی رابطہ نظر نہیں آتا، یا ہم نے محسوس نہیں کیا کہ یہ دینی رابطہ ہے بھی کہ نہیں، ہم نے محسوس نہیں کیا ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیزوں سے جس طرح سے ملتے ہیں یا ملاقات کرتے ہیں، یا جس طرح سے روابط برتتے ہیں، مثبت روابط برتتے ہیں یا منفی روابط برتتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ ایک سماجی زندگی کے تعلقات ہیں، اور اس کے اندر ہم جو ہے جس سے چاہیں خوش ہوں اور جس سے چاہیں ناراض ہوں، لیکن پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ تم خوش ہوگے تو میں خوش ہوں گا، تم ناراض ہوگے اپنے عزیز و اقارب سے تو میں ناراض ہوں گا، اور جب میں ناراض ہوں گا تو تمہاری عبادت بھی تم سے سلب کر لوں گا۔ اگر میں خوش ہوا تمہارے روابط سے، تمہارے عزیز و اقارب کے رابطوں اور رشتوں کے اچھے سلوک سے اگر میں تم سے خوش ہوا تو تمہارا روزہ بھی قابل قبول ہوگا، اور اگر ناخوش ہوا تو تمہارا روزہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا میں عرض کر رہا ہوں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی عبادت کے بارے میں، جو عظیم ترین اسلام کی عبادت ہے، بیان کرتے کرتے یہاں تک اپنے آپ کو پہنچایا، وقروا کبارکم وارحموا صغارکم۔ اس کا روزے سے کیا تعلق؟ ہم تو روزہ اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں، بھوک اور پیاس میں بسر کر رہے ہیں، یہ روزہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہاں یہ جو فرمایا ہے پیغمبر نے کہ بزرگوں کا احترام کرو اور چھوٹوں کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آؤ، ترحم کے ساتھ پیش آؤ، مرحمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آؤ، تو اس کا عبادت سے کون سا تعلق؟ تو عجب نہیں کہ پروردگار عالم کا یہ عظیم نبی اپنے اس خطبے کے ان جملوں کی تکرار کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ خداوند عالم نے جو روابط تمہاری زندگی میں قائم کیے ہیں وہ چونکہ میری طرف سے ہیں، لہٰذا اگر تم واقعی عبادت کرنا چاہتے ہو تو ان رشتوں کی روح کو، جو معنوی ہے اور جو خداوند عالم کی جانب سے ہے، ان کی روح کو اپنانے کی کوشش، محسوس کرنے کی کوشش کرو اور ان کی روح میں اترنے کی کوشش کرو۔ جس قدر ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تمہاری عبادت قابل قبول ہوگی، جس قدر باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تمہاری عبادت قابل قبول ہوگی۔ یہ بزرگوں کا احترام ہے، اور یہ بزرگوں کے احترام کے لیے عجیب و غریب ارشاد ہے پروردگار عالم کا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین بزرگ ہیں کہ نہیں؟ اما ان یبلغ عندك الكبر احدهما او کلاهما، اگر یہ دونوں بڑھاپے کی منزل پہ پہنچ جائیں، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، فلا تقل لهما اف، یہ والدین کے وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا گیا ہے۔ اما ان یبلغن عندك الكبر، اما ان یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اور ان سے میٹھے انداز سے، محبت کے انداز سے گفتگو کرو، نہ ان کو جھڑکو
نہ ان کی جواب میں اف تک کرو، اور اگر ان سے گفتگو کرو تو نرم لہجے میں گفتگو کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور نرم روی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اپنے شانوں کو جھکا کے رکھو، اپنے شانوں کو جھکا کے رکھو. اور جب یہ بات کہی گئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کے بعد پھر آخر میں کیا کہا؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ ماں باپ کا رشتہ جو ہے، اسے جوڑا کیوں گیا ہے پروردگار سے، اور یہ کیوں کہا گیا ہے کہ پالنے والے جس طرح انہوں نے بچپن میں میری داشت کی ہے، میری پرورش کی ہے، میرے لیے زحمتیں اٹھائی ہیں، اسی طرح سے ان کے اوپر تو بھی اپنی رحمتیں نازل فرما. یہ کیوں فرما رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رشتے پروردگار عالم نے بنائے ہیں، ان رشتوں کا احترام کرنا خود ایک عبادت ہے. جو رشتے خدا نے بنائے ہیں، اگر وہ بڑے ہیں تو ان رشتوں کا احترام کرنا خود ایک عبادت ہے. ماں باپ ہی نہیں، ماموں بھی قابل احترام ہے، چچا بھی قابل احترام ہے نا، خالائیں بھی قابل احترام ہیں، ماں تو قابل احترام ہے ہی. تو جتنے بزرگ رشتے ہیں وہ سب قابل احترام، اور جتنے چھوٹے رشتے ہیں وہ سب تقاضا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کیا جائے، ڈانٹ ڈپٹ کا سلوک نہ کیا جائے، مارا نہ جائے، چلایا نہ جائے، گھر میں غصے کا ماحول نہ ہو. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے. یہاں ایک بات اور بھی جو ذہن میں آ گئی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے والے بعض بے معرفت افراد جو ہیں، وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی بولنے نہ پائے، ان کے سامنے کوئی ان سے گفتگو نہ کرنے پائے، پارا ان کا چڑھا رہتا ہے. اور اگر کسی نے کوئی بات پوچھ لی تو جھڑک دیتے ہیں. تو معلوم نہیں ہم روزے سے ہیں، بلا وجہ کی فضول کی باتیں کر رہے ہو. اور یہی روزے سے ہونا جو ہے، یہ نہ ہونا ہو جاتا ہے. ختم ہو گیا روزہ. روزہ یہاں پر بھی روزہ ہونا چاہیے. آپ اپنے اعصاب کے اوپر کنٹرول کیجئے. بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا روزے کے عالم میں، جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ڈانٹنا نہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ روزہ ہے. اگر ہم روزے کو اس زاویے نگاہ سے دیکھیں گے تو واقعی عبادت ہوگی. اور جب ایسی عبادت ہم انجام دیں گے تو ہمارے گھر کا ماحول خود جنت بن جائے گا. خداوند عالم ہم سے یہی کہلانا چاہتا ہے، ہماری یہی تمرین کرانا چاہتا ہے کہ تم روزے کے ذریعے یہ سیکھو کہ کس طرح بڑوں کا احترام کرنا چاہیے اور کس طرح سے چھوٹے کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اگر ہم اس طرح سے نہ کریں تو ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہو سکتا کہ ہم واقعی روزہ رکھ رہے ہیں کہ نہیں. خداوند عالم کے اس عظیم ترین نبی نے ہم سے جو یہ پیغام کہلایا ہے، جو یہ خطبہ ہمیں دیا ہے، یہ خطبہ دیتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، چھوٹے اور بڑے کا احترام روزے کے لیے لازمی اور ضروری ہے. یہ چھوٹے اور بڑے کا احترام عبادت کے لیے لازمی اور ضروری ہے. آپ نے تو احادیث میں سنا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا، مجلسوں میں سنا ہوگا کہ اگر ماں باپ وقت وسیع ہے اور آپ واجب نماز بھی ادا کر رہے ہیں اور ماں باپ میں سے کسی نے پکار دیا تو آپ نماز توڑ کر کے جائیے ان کی خدمت میں، اگر وقت وسیع ہے. تو یہ عبادت سے کتنا جڑا ہوا ہے یہ رشتہ جو پروردگار عالم نے بنایا ہے. ان باوقار رشتوں کا احترام خدا کے نزدیک کتنا ہے کہ وہ یہ فرماتا ہے کہ تم میری نماز توڑ دو، شکستہ کر دو، جاؤ ماں باپ کا حکم مانو، ان کی خدمت میں جاؤ، ان کی ضرورت پوری کرو، آ کر کے پھر نماز ادا کرو اگر وقت وسیع ہے.
تو اب اتنی ان رشتوں کی اہمیت اگر خدا کے نزدیک ہے تو کس لیے ہے؟ تاکہ انسانی معاشرہ جنت نظیر بن جائے. انسانی وہ معاشرہ کہ جس کے اندر انسان رہ رہے ہیں، مسلمان رہ رہے ہیں، اہل ایمان رہ رہے ہیں، اور وہ عبادت میں مشغول ہیں، اور اگر بڑوں کا احترام بھی کرتے ہیں اور چھوٹوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتے ہیں، لطف و مہربانی سے پیش آتے ہیں، تو ان کی عبادت میں چار چاند لگ جائیں گے. وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کل میں نے ایک حدیث صلہ رحم کے سلسلے میں بڑی چھوٹی سی بیان کی تھی آپ سے، لیکن وہ بہت عجیب و غریب حدیث ہے کہ اس کو جب بھی میں پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہ فرمایا کہ کوئی خیرات ہے ہی نہیں، لا صدقتا وذو رحم محتاج، کوئی صدقہ ہے ہی نہیں، کوئی خیرات ہے ہی نہیں. کوئی کسی کے ساتھ اچھا سلوک آپ کر رہے ہیں، اچھا سلوک وہ قابل قبول ہے ہی نہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں، اگر وہ کوئی رشتہ دار اور کوئی عزیز آپ کا محتاج ہے اور اس کی آپ رسیدگی نہیں کر رہے ہیں، اس کی آپ دیکھ بھال نہیں کر رہے ہیں، تو آپ لاکھ صدقے نکالا کیجئے، آپ لاکھ خیرات کیا کیجئے، وہ خیرات قابل قبول نہیں. ہم تو یہ سوچتے تھے کہ بھئی ہم ان کو دے رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، جن کو ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ ہم حسن سلوک کرتے ہیں، حسن سلوک کرنے والے، لیکن کبھی ہم نے یہ توجہ نہیں کی، یہ دھیان نہیں دیا کہ بھائی سب سے پہلے جن لوگوں کا حق ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے عزیز ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں. سب سے پہلے ان لوگوں کا حق ہے. اگر آپ نے ان لوگوں کو خوش رکھا، ان لوگوں کی ضرورتیں پوری کی، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس انداز میں ہونی چاہیے کہ کسی کو ذہنی طور سے گویا بے عزتی کا تصور نہ ہو، شرمندگی کا تصور نہ ہو. عزت و وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو پروردگار عالم اس حسن سلوک کو اور اس صلہ رحم کو 1000 گنا عبادتوں سے کہیں بہتر اور افضل قرار دیتا ہے. یہ چیز جو ہے ہم سے کیا کہتی ہے؟ یہ چیز ہم سے یہ کہتی ہے کہ تم عبادت کرنا چاہتے ہو تو عبادت کا حوصلہ اسی وقت پورا ہوگا جب تم اپنے ماحول کو بہتر بناؤ. عبادت کا حوصلہ اسی وقت اچھا ہوگا جب تم اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے خاندان کے ماحول کو، اپنے پاس پڑوس کے ماحول کو بہتر اور خوشگوار بناؤ گے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے خیرات کے ذریعے، اپنے حسن سلوک کے ذریعے، اپنی تہذیب کے ذریعے، چھوٹے کے ساتھ اچھے سلوک کے ذریعے، بڑے کے احترام کے ذریعے، عزیز و اقارب کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ذریعے اگر تم عبادت کا حوصلہ پیدا کرو گے تو وہ عبادت 2 رکعت کی نماز یا 1 رکعت کی نماز 1000 رکعت کی نمازوں کے برابر ہوگی. اٹھا کے دیکھیے صلہ رحم سے متعلق جتنی بھی آیتیں قرآن کریم میں ہیں اور قطع رحم سے متعلق جتنی آیتیں ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، ان سے متعلق کتنی روایتیں ہیں، آیتیں قرآن مجید میں ہیں، اور احادیث میں کتنی روایتیں بیان کی گئی ہیں تمام ائمہ معصومین اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے. تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز جو ہے اتنی ضروری نہ ہوتی تو سینکڑوں کی تعداد میں پیغمبر کی اور ائمہ طاہرین کی حدیث ہمارے لیے بیان نہ کی جاتی. یہ تکملہ ہے، تکمیل ہے عبادتوں کی، ورنہ عبادتیں ناقص ہوں گی. یہ ہم جو ماہ مبارک میں روزہ رکھ رہے ہیں،
اگر ہم نے اپنے عزیز و اقارب کا خیال نہیں کیا تو یہ ماہ مبارک کے روزے ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ ہمیں یہ حوصلہ کرنا چاہیے کہ ہم پہلے وہ فضا روزے کی بنائیں، اور روزے کی فضا بنانے کے لیے یہ ماحول بنانا ضروری ہے کہ بڑوں کا احترام کرو، چھوٹے کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنے عزیز و اقارب کے کام آؤ۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی قیمتی چیز ہے کہ جسے صلہ رحم کہتے ہیں۔ سلو ارحامکم، اس خطبے کا فقرہ ہے اور اس خطبے کا جملہ ہے۔ میں ایک بات اسی خطبے میں بعد میں صلہ رحم کے سلسلے میں اور قطع رحم کے سلسلے میں ایک جملہ جو ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اسے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ، وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ یعنی ماہ مبارک رمضان میں جو اپنے عزیز و رشتہ دار کے کام آئے، یعنی اپنے کو جوڑے ان سے اور ان کے کام آئے، تو کیا ہوتا ہے، اس کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ، پروردگار عالم اسے اپنی رحمت سے جوڑ دیتا ہے۔ اس انسان کو اپنی رحمت سے کب جوڑ دیتا ہے؟ یوم یلقاہ، جب وہ قیامت میں آتا ہے تو رحمت پروردگار صلہ رحم کرنے والے کے سر کے اوپر سایہ فگن ہوتی ہے، اور رحمت پروردگار اس انسان سے جڑ جاتی ہے، اس انسان سے وابستہ ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ کار خیر کرتی ہے، جس طرح سے یہ انسان دنیا میں اپنے عزیز و اقارب سے کار خیر کرتا ہے۔ پھر سے جملہ سنیے، وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ، اور جو شخص ماہ مبارک رمضان میں اپنے عزیز و اقارب سے جڑتا ہے اور ان کے کام آتا ہے، وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ، خداوند عالم اسے اپنی رحمت سے جوڑ دیتا ہے قیامت کے دن۔ ہم قیامت کے حالات سے متعلق سنتے آئے ہیں کہ انسان اس قدر گرمی ہوگی اور اتنی مدتوں تک لوگ کھڑے رہیں گے میدان محشر میں کہ اپنے پسینے میں غرق ہونے لگیں گے۔ اس قدر سخت منزل، اور اس منزل میں پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ تم دنیا میں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہم قیامت میں تمہیں رحمت سے ایسا جوڑ دیں گے کہ تمہیں کوئی تکلیف ہی نہ ہونے پائے گی۔ کتنی اچھی حدیث ہے، اور وہ بھی کس چیز سے وابستہ ہے؟ ماہ مبارک سے وابستہ ہے، روزوں سے وابستہ ہے۔ من وصل فیہ، جو اس ماہ مبارک میں یہ عمل انجام دے۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ قَطَعَ رَحِمَهُ، اور جو اس ماہ مبارک میں قطع رحم کرتا ہے۔ اب یہاں ماہ مبارک کا لفظ نہیں ہے، مطلق طور سے یہ کہا گیا ہے کہ وَمَنْ قَطَعَ رَحِمَهُ قَطَعَ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ، جو قطع رحم کرتا ہے، جو اپنے عزیز و اقارب سے منہ موڑتا ہے، جو اپنے عزیز و اقارب کی مشکلوں میں کام نہیں آتا، جو اپنے عزیز و اقارب سے تعلقات توڑ لیتا ہے، خداوند عالم کی رحمت اس سے قیامت کے دن رشتہ توڑ لیتی ہے۔ کتنی سخت حدیث ہے، اور اسی خطبے میں یہ جملہ ہے کہ جو بھی قطع، اب عید کا دن آ گیا ہے، عید کا دن بھی نہیں صاحب ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے، ان کے یہاں سیوئی کھانے نہیں جائیں گے۔ پورے ماہ مبارک روزہ رکھا ہے آپ نے، بھوکے رہے ہیں، پیاسے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی ہے کہ آپ اپنے ان روزوں کو صحیح کر لیں۔ روزے صحیح کیسے ہوں گے؟ ایک دوسرے سے دلی کدورت کو دور کرنا،
دل میں ایک دوسرے کے لیے مہر و محبت پیدا کرنا، اپنے عزیز و اقارب کی باتوں کو، جو جملے ان کے تھے جن کی وجہ سے آپ کو ناراضگی ہوئی، اس کو معاف کر دینا، جو برائی پیدا ہوئی ہے اس کو بحل کر دینا اور گلے مل جانا، یہ وہ ہنر ہے کہ جسے صلہ رحم کہتے ہیں، اور اسی صلہ رحم کے ذریعے عبادتیں قبولیت کا درجہ حاصل کرتی ہیں، اسی صلہ رحم کے ذریعے، اور قطع رحم کے ذریعے ہی ساری عبادتیں جو کچھ بھی آپ نے زندگی میں انجام دی ہوں گی وہ سب کی سب ضائع ہو جائیں گی، نہ سجدے کام آئیں گے، نہ عبادتیں کام آئیں گی، نہ نمازیں کام آئیں گی، حتیٰ آپ محمد و آل محمد کے اوپر صلوات بھیجیے اور اپنے بھائی سے ناراض رہیے، محمد و آل محمد آپ کی صلوات قبول کریں گے۔ اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے عزیز و اقارب سے مدتوں ہو گئی ہیں کہ آپ نہیں ملتے، ہم نہیں جائیں گے ان کے یہاں، ہم نے رشتہ توڑ لیا ہے، ہم نے ناطہ توڑ لیا ہے، نہ ان کی نماز قبول ہے نہ آپ کی نماز قبول ہے، اس لیے کہ دونوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ بہت ہی سخت منزل ہے، اور یہ چیز روزے کے ذیل میں بیان کی جا رہی ہے۔ توجہ کرنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے، توجہ کرنے کی بات اور دھیان دینے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اپنی عبادت کو عبادت بنانا ہے تو ان امور کے اوپر توجہ دینا ہوگی۔ اور ذرا آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے بھی صلہ رحم سے متعلق ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان صلۃ الرحم تزکی الاعمال وتنمی الاموال وتیسر الحساب وتدفع البلوى وتزید فی الرزق۔ 5 چیزیں صلہ رحم کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں، اپنے عزیز و اقارب سے محبت کا برتاؤ کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے کام آنا، ان کی غربت میں ان کو غربت کا احساس نہ ہونے دینا، نہ کرنے دینا۔ اس حدیث میں 5 فائدے بیان کیے گئے ہیں کہ جن کی تفصیل اگر مدتوں بیان کی جائے جب بھی تمام نہیں ہوگی۔ میں صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، ہوش ہے، صادق کا قول ہے، صادق کا قول ہے، فرماتے ہیں ان صلۃ الرحم تزکی الاعمال، اعمال عبادت کو پاکیزہ بناتا ہے۔ صلہ رحم، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اعمال کو پاکیزہ بناتا ہے۔ وتنمی الاموال، اور مال و دولت میں نمو پیدا کرتا ہے۔ نمو جانتے ہیں، کسی درخت میں بہار کے زمانے میں نئی نئی کوپلیں نکلتی ہیں اور یہ درخت بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں نمو۔ آپ صلہ رحم کریے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، آپ کے مال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، نمو ہوتی جائے گی۔ تنمی الاموال وتیسر الحساب، یوم حساب کون سا ہے؟ قیامت میں جو حساب و کتاب ہونا ہے وہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہونا ہے۔ آپ یہاں صلہ رحم کریں کہ دنیا میں آپ کا حساب و کتاب آسانی سے لیا جائے گا قیامت میں۔ آپ نے دھیان دیا کہ کتنی قیمتی چیز ہے صلہ رحم۔ وتدفع البلوى، اور صلہ رحم کرنا بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ ہم یہاں اپنی جگہ کے اوپر اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، ان کے کام آ رہے ہیں، بلائیں ہم سے دور ہوتی جا رہی ہیں، مصیبتیں ہم سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ تزید فی الرزق، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روزی بڑھے، تو بہترین نسخہ بتایا ہے اہل بیت علیہ السلام نے، اور اس نسخے کا نام ہے صلہ رحم۔
صلہ رحم کیجئے، آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ صلہ رحم کیجئے، آپ کی روزی بڑھتی جائے گی۔ صلہ رحم کیجئے، آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے کام آتے جائیے، خداوند عالم آپ کی روزی میں، آپ کے رزق میں اضافہ کرتا جائے گا۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی۔ بہت سی باتیں ہیں جو کہنے کی ہیں، اور میں نے کسی حد تک اپنی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ یہ نہ سوچئے کہ عبادت صرف مصلی کے اوپر ہوتی ہے یا عبادت صرف مخصوص دنوں میں ہوتی ہے، بلکہ پوری زندگی ہماری عبادت بن سکتی ہے اگر ہم صرف انہی 3 جملوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ وقروا کبارکم، اپنے بزرگوں کا احترام کرو۔ ورحموا صغارکم، اپنے چھوٹوں کے ساتھ رحم و نرمی سے پیش آؤ۔ وصلوا ارحامکم، اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حدیث میں یہاں تک ہے صلوا ارحامکم ولو بالتسلیم، صلہ رحم کرو، چاہے اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو اگر سلام بھی کرو تو یہ بھی ایک صلہ رحم ہے۔ بعض لوگ اپنے عزیز و اقارب کو سلام کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، سلام کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو ایک دوسرے کو سلام کرنا، یعنی سلام کی دعا سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ سلام بھی بجائے خود ایک دعا ہے۔ یہ تعلیم دینے والے، جن لوگوں نے تعلیم دی، ان لوگوں نے ان تعلیمات کو بچانے کے لیے اپنے گھر کی قربانیاں دی۔ حسین مظلوم نے انہی تعلیمات کو بچانے کے لیے، انہی تعلیمات کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے بھرے گھر کو قربان کیا، اپنا بھرا گھر لٹایا، اور صحرائے کربلا میں یہ لاشیں تپتی ہوئی زمین کے اوپر پڑی رہیں۔ یہ لاشیں اپنی جگہ کے اوپر پڑی رہیں۔ عمر سعد نے جب جنگ تمام ہو گئی اور حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، ایسے موقع کے اوپر یہ کہا اپنی کمریں نہ کھولنا، ابھی 2 کام باقی ہیں۔ ایک کام کیا ہے؟ ایک کام یہ ہے کہ حسین کے خیموں میں آگ لگا دو، حسین کے خیموں میں آگ لگا دو۔ اور جب یہ حکم ہوا تو مشعلیں جلائی گئیں، فوج نے ہجوم کیا، اور خیام حسینی میں بے سہارا خواتین کے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی گئی، اور بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں اور دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی تھیں اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی آبرو بچانے کے لیے۔ ایک آخری خیمہ بچا رہ گیا کہ جس میں بیمار کربلا بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی، شانہ ہلایا، میرے لال دیکھو خیمے ایک کے بعد ایک جلتے جا رہے ہیں، یہ بتاؤ کہ ہم کیا کریں؟ ہم اسی خیمے میں جل کے مر جائیں یا جان بچانے کے لیے واپس باہر نکل آئیں؟ ایک مرتبہ ہوش میں آتے سید سجاد اور فرماتے پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکلیے۔ بیبیاں خیموں سے باہر نکلی، بے مقنع و چادر ہو گئی، اس لیے کہ ظالموں نے ایک ایک کے سر سے چادریں چھیننا شروع کر دیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔